سال میں کام کر رہا تھا، کیونکہ میں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے کام شروع کر دیا تھا 18 سال کی عمر میں، اور جناب 21-22 سال کی عمر میں نے اچھے خاصے پیسے کما لیے تھے. اور اسی دوران میری یہ تھی کہ جناب کہ میری ذہن میں یہ تھا کہ جناب کپڑے وغیرہ خریدنے سے بہتر ہے ایسی چیزوں میں انویسٹ فائدہ ملے. اور اسی سوچ کو رہتے ہوئے میں آپ کو آج بھی میں کہتا ہوں بھائی کپڑے وپڑے جو خریدتے ہیں نا، جو اسٹائلش 1 لاکھ روپے کا جوتا، ڈیزائنر کپڑے اور 2 لاکھ روپے کی پرفیوم. مجھے یاد ہے جب میرے پاس اس زمانے میں پیسے بھی تھے تو 10 روپے کا عطر ملتا تھا جو کہ آج 100 روپے کا ہو گیا. آپ مسجد کے باہر کھوتے تھے، وہ عطر بڑا اچھا لگتا تھا، 10 روپے کا عطر لگا. اور خوشبو گلاب کا مجھے بہت خوشبو پسند ہے، تو وہ گلاب کے عطر لیتے تھے، بڑا مہکتا تھا. گلاب کے پانی کا اسپرے ہوتا تھا تو ایئر فریشنر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بڑا زبردست اسپرے ہو جاتا تھا. تو گلاب کے پانی کو ڈال کے اسپرے میں، تو یہ سب چیزیں ہمارے لوگ کا ہمارے زمانہ تھا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ 20-25 سال میں یا 26 سال میں یہ 7.5 لاکھ کی جو زمین ہے آج 6 کروڑ کی کیسے ہو گئی؟ جناب اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو پیسے کی جو سرکولیشن ہے وہ چند ہاتھوں میں ہی رہتی ہے. اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر امتر ہوتے جاتے ہیں اور غریب غریب تر ہوتے جاتے ہیں، اور درمیانہ طبقے کے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم چاہے تو چاہیں کہاں. آج آپ مجھے بتائیے، غریب آدمی کے لیے بڑا آسان ہے جا کے مفت آٹا لینا، مگر مجھے بتائیے کوئی ڈیفینس کے رہائشی، نارتھ ناظم آباد کا رہائشی، گلشن اقبال کا رہائشی یا کسی بھی جگہ کا اچھا پڑھا لکھا آدمی، کیا میں اور آپ آٹے کی لائن میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم JDC پہ باہر جا کے ہم اپنی افطاری کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو پھر بھائی خدا کے لیے آپ یہ جو سسٹم کر رہے ہیں نا فری آٹا، اس کو چھوڑیے اور ری اسٹرکچر کریں آپ کی اکانومی کو. اکانومی کو ری اسٹرکچر کا مطلب ہے، میں بڑے آسان الفاظوں میں بتاتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں. میں تو ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں تو اپنے آپ کو اکانومسٹ کہتے ہوئے بھی بڑا گھبراتا ہوں، مگر پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اکانومسٹ ہوتا ہے وہ ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے، وہ اس معاشرے کے اندر تبدیلیاں لا سکتا ہے، وہ آج بھی مہنگائی ختم کر سکتا ہے. اب پوچھے کیسے؟ اصل چیز جو ہے وہ ہے کاسٹ آف لیونگ، یعنی کہ زندہ رہنے کی جو بیسک نیڈز ہیں اس کو آپ ریڈیوس کر دیں. میں کما کے لاتا ہوں، میرا سارا خرچہ کہاں جاتا ہے جناب؟ بجلی کے بلوں میں، بچوں کی اسکول کی فیس میں، ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد یہ سب چیز دینے کے بعد اللہ نہ کرے میں بیمار ہو جاتا ہوں تو ہسپتالوں میں جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے یہ جو جھوٹی شان و شوکت کے ساتھ جو ہم شادیوں میں جاتے ہیں وہاں پہ ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور ہمارے بچوں کی شادی ہوتی ہے تو اس میں ہو جاتے ہیں. تو ہماری کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. اب کاسٹ آف لیونگ کا آسان سا طریقہ میں تو ایک صاحب سے کہنے لگا کہ بھائی جتنا فیس ہم بچوں کو دیتے ہیں ایک بچے پہ آپ لگاتے ہیں کم سے کم جناب 30 سے 40 لاکھ روپے بچے کو پڑھانے میں، اور جب وہ 40 لاکھ روپے خرچ کر کے 30 لاکھ روپے خرچ کر کے نوکری مانگنے جاتا ہے تو اسے جناب ملتی ہے 30 سے 40 ہزار روپے کی تنخواہ. اب آپ سوچئے 40 ہزار روپے کی تنخواہ میں وہ کیا کرے گا وہ شخص؟ تو ہمارے یہاں ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا، ہمارے کو پالیسیز کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا. سب سے پہلی بات جناب، ہم تو اس وقت جشن منا رہے تھے کچھ دنوں پہلے کہ جناب سودی بینکاری بند ہو رہی ہے. ہمارے سپریم کورٹ کا حکم آ چکا ہے اور حکومت نے بھی اس کا ساتھ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جی. مگر میں سوچ رہا ہوں یہ کب ہوگا؟ عدالت کو کہا گیا 4-5 سالوں میں، مگر 5 سالوں میں ہم تو تباہ ہو چکے ہوں گے، کیونکہ اس وقت ہمارا شرعی سود جو ہے حکومت کی طرف سے 20% ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ جناب 21% ہونے جانے ہو رہا ہے انشاءاللہ 1 تاریخ تک یا 2 تاریخ تک، پہلی 21% ہو جائے گا. تو مجھے بتائیے یہ 21% جو ہے یہ کاسٹ آف فائنینس
तकरीबन सारे कारोबार के अंदर लगेगा, क्योंकि यहाँ तो लोगों के पास पैसा है नहीं। पाकोली के ज़ेरे एहतमाम हैंडपम्प प्रोजेक्ट पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जहाँ पानी की शदीद किल्लत है, अपने प्यारों के नाम से हैंडपम्प सिर्फ $150 में लगवाएं। आपको पंप की तस्वीर, वीडियो और एड्रेस मुहैया किया जाएगा। मजीद मालूमात के लिए बशीर कमर से 347-654-5685 या सलमान शेख से 516-458-4632 पे रब्ता करें।